جاوید کا حیران کن راز جو میں نے دیکھا، تقدیر کے لکھے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور انسان اپنی زندگی کے دھاگے کتنی نفاست سے بنتا ہے، مگر وقت کی ایک ہی لہر سب کچھ بکھیر کر رکھ دیتی ہے۔ میری زندگی بھی کچھ ایسی ہی تھی، ایک طرف محبت، دوسری طرف محرومی اور انسان کے جذبات کا امتحان سب ایک ساتھ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ میرا پہلا شوہر میری دنیا تھا، اس کی محبت، اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات، چھوٹے مگر انتہائی خوبصورت اور یادگار، میری کل کائنات بن گئے تھے، مگر موت نے اچانک وہ سہارا چھین لیا اور میں اس وسیع دنیا میں تنہا رہ گئی۔ ایک بیوہ عورت کے لیے ہمارا معاشرہ کسی کھلی جیل سے کم نہیں ہوتا۔ ہر آنکھ سوال کرتی ہے، زبان نشتر چلانے پر تلے ہوتے ہیں، اور میں جوانی کی شروعات میں تھی جب میرے پاس اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی طاقت سب سے کم تھی۔ والدین بوڑھے اور کمزور تھے، وہ مجھے اپنے پاس رکھ سکتے تھے، مگر معاشرتی دباؤ اور مستقبل کے خوف نے انہیں اندر ہی اندر کھا لیا تھا۔ ایسے میں جاوید کا رشتہ آیا، شہر کے ایک جانا مانا رئیس جس کی دولت اور عزت کے قصے ہر زبان پر تھے، مگر قدرت نے اسے ایک ایسی آزمائش میں ڈال رکھا تھا جس نے اس کی ساری دولت کو بے معنی کر دیا تھا۔ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا اور ویل چیئر پر قید ہو چکا تھا۔ بتایا جاتا تھا کہ چند سال پہلے ایک خوفناک حادثے میں اس کی پہلی بیوی جاں بحق ہو گئی اور جاوید کی ریڑھ کی ہڈی شدید زخمی ہوئی، جس نے اس کے نچلے دھڑ کو ہمیشہ کے لیے بے جان کر دیا تھا۔ والدین نے مجھے سمجھایا کہ ایک امیر شخص جو خود محتاج ہے میرے لیے بہترین انتخاب ہے، وہ مجھے عزت دے گا، احسان مانے گا اور کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ میں خاموشی سے اس فیصلے کو قبول کرتی رہی، شاید اس لیے کہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اور خاموش رہنا اب میری عادت بن چکی تھی۔ نکاح کے بعد میں اس وسیع مگر سنسان حویلی میں آ گئی، جہاں ہر کمرہ اور ہر راہداری ایک عجیب سا خوف لیے ہوئے تھے۔ جاوید بظاہر نرم دل اور شکر گزار تھا، میں اس کی دوا، اس کی مالش، اس کی ہر ضرورت بن گئی۔ راتیں اکثر جاگتے گزرتی، کبھی درد کی شدت، کبھی نیند کی کمی، اور میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھی، مگر حویلی کی خاموشی، دیواروں کے درمیان سرسراہٹیں، کبھی کبھی نوکروں کی نظریں اور جاوید کی آنکھوں میں ایک سایہ جو دن کے وقت کبھی نظر نہیں آتا، مجھے اندر سے ہلا دیتا۔ ایک رات جب میں اسے دوا دے کر کمرے سے باہر قدم رکھا، دل میں ایک خوف سا اتر آیا۔ کمرے میں پلٹی تو ویل چیئر خالی تھی۔ میں گھبرا کر ہر کمرے اور ہر راہداری میں اسے تلاش کرنے لگی، اور اسی لمحے سے میری زندگی کی حقیقی کہانی، جو محبت، خوف اور راز سے بھری ہوئی تھی، شروع ہوئی۔ وہ لمحہ جہاں سے ہر چھپی ہوئی حقیقت میرے سامنے آن کھڑی ہوئی، اور میں سمجھ گئی کہ تقدیر کے لکھے گئے آگے انسان کی طاقت صرف حد تک ہے، مگر اس کے فیصلے، اس کے راز اور زندگی کی پیچیدگیاں انسان کو ہر لمحے آزماتی رہے گی۔ میں نے خوف اور حیرت کے عالم میں حویلی کے ہر کونے میں جاوید کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ہر کمرے کی دیواریں، ہر دروازہ، ہر چھت کے کنارے میرے لیے سوال بن گئے کہ وہ واقعی کہاں ہے، وہ کون سا راز چھپا رہا ہے، اور یہ حقیقت کب تک مجھ سے چھپی رہے گی۔ جیسے ہی میں باغ کی جانب دوڑی، میں نے اسے دیکھا، وہ باغ کے کنارے چل رہا تھا، ایک عام انسان کی طرح، بالکل ٹھیک، اور اس کے ہاتھ میں وہی کاغذ تھا جو تقدیر کی لکیروں سے بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لمحہ جو ابتدا میں خوفناک لگ رہا تھا، اب حیرت انگیز اور انکشاف سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے قدم روکے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور میں سمجھ گئی کہ جاوید کی ویل چیئر صرف ایک پردہ تھی، ایک ایسا نقاب جو اس کی حقیقت چھپاتا تھا۔ اس کے پاس قدرت کی ایک ایسی طاقت تھی جسے میں نہ سمجھ سکی، اور یہ طاقت اس کے راز اور آزمائش کا حصہ تھی، اس کی زندگی کی کہانی کے وہ حصے جو عام انسان کی سمجھ سے باہر تھے۔
میں اس کے قریب پہنچی تو اس نے مسکرا کر کہا، یہ سب تمہارے خوف کی وجہ سے لگ رہا ہے، مگر حقیقت میں سب کچھ کنٹرول کر رہا ہوں۔ ہر لمحہ، ہر قدم، ہر راز۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی جو دن کے وقت کبھی نظر نہیں آئی تھی، اور میں اندر ہی اندر اس کی طاقت، اس کی حکمت اور اس کے راز کے آگے جھک گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ شخص جو دن کے وقت کمزور اور ناتواں لگتا تھا، حقیقت میں ایک مکمل اور طاقتور انسان تھا، اور وہ راز جو وہ چھپا رہا تھا شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ میں نے اپنے دل سے سوچا، کتنی بار ہم زندگی کے پردے کے پیچھے چھپی حقیقت کو نہیں دیکھ پاتے، اور اسی حقیقت کی تلاش میں ہم خود کو کھو دیتے ہیں۔ رات کا سکوت اور حویلی کی خاموشی میرے اندر خوف اور حیرت کے کمکسچر کو بڑھا رہی تھی۔ میں نے جاوید کو پوچھا، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تم واقعی کمزور ہو؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، یہ سب صرف ایک بہانہ ہے۔ زندگی نے مجھے سکھایا کہ دکھ، تکلیف اور معذوری صرف وہی ہے جو انسان کو سمجھنے کی طاقت دیتے ہیں، ورنہ اصل طاقت اندر چھپی ہوتی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور میں نے محسوس کیا کہ یہ ہاتھ، یہ لمس، یہ حقیقت میری زندگی کا وہ حصہ بن گیا جو کبھی میں نہیں بھول سکتی۔ یہ لمحہ میرے لیے ایک سبق تھا کہ تقدیر کے لکھے کوئی نہیں ٹال سکتا، اور انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی دکھ اور سکون کے درمیان آتا ہے وہ سب اسے مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ جاوید کی ویل چیئر، اس کا کاغذ اور اس کی حقیقت سب میرے لیے ایک نیا سبق بن گئے۔ میں نے سمجھا کہ زندگی میں ہر شخص، ہر لمحہ اور ہر راز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اگر ہم اس مقصد کو سمجھ لیں تو خوف اور حیرت کے سائے بھی روشنی میں بدل سکتے ہیں۔ اگلے دن کی روشنی میں بھی وہ منظر میرے ذہن سے نہیں ہٹ رہا تھا، اور جاوید کی حقیقت، اس کے راز اور وہ سب کچھ جو میں نے رات کے سنا تھا، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تازہ تھا۔ حویلی میں ہر کمرہ اب ایک چھپے ہوئے راز کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ ہر دروازہ، ہر راہداری مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ زندگی میں سب کچھ ویسا نہیں جیسا دکھائی دیتا ہے۔ وہ انسان کی قوت اور کمزوری کے درمیان فاصلہ اکثر چھپے ہوتے ہیں۔ میں نے جاوید کے کمرے میں قدم رکھا تو پھر سے ویل چیئر پر بیٹھا تھا، لیکن اب میں جان چکی تھی کہ یہ ویل چیئر صرف ایک پردہ ہے، ایک دکھاوا جو دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے بنایا گیا تھا، اور حقیقت میں وہ مکمل طور پر فعال اور طاقتور انسان تھا جس کی حرکت میں ایک منصوبہ بندی اور حکمت چھپی ہوئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا، کتنی بار ہم لوگوں کی ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں اور اصل حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جاوید کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دنیا کو دکھائی گئی معذوری حقیقت میں ایک ذہنی حکمت اور طاقت کا آئینہ تھی۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ شخص جو دن کے وقت بے طاقت لگتا تھا، اندر سے کتنی مضبوطی رکھتا ہے، اور یہی مضبوطی اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ سب تم نے کیسے ممکن بنایا؟ یہ دکھاوا، یہ راز؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، زندگی نے مجھے سکھایا کہ جو بھی دکھ اور تکلیف انسان کو دی جاتی ہے وہ اسے صرف مضبوط بنانے کے لیے ہے، اور یہ سب محض ایک راستہ ہے تاکہ میں اور تم دونوں اپنی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ اس لمحے میں نے اپنے دل میں محسوس کیا کہ یہ سیکھنا کہ ہر انسان کی زندگی میں راز ہوتے ہیں، اور وہ راز اکثر اس کی ظاہری حالت کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ سب سے اہم سبق ہے جاوید کی ویل چیئر، اس کا کاغذ اور اس کے ہر راز نے مجھے یہ سمجھایا کہ زندگی میں مشکلات، دکھ اور امتحان محض ہمیں طاقتور بنانے کے لیے ہیں، اور اگر ہم ان کے پیچھے چھپی حقیقت کو دیکھیں تو زندگی کا اصل رنگ ہمارے سامنے آتا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ اب میں خوف زدہ نہیں رہوں گی۔ میں جاوید کی حقیقت کو سمجھ چکی تھی، اور میں جانتی تھی کہ ہر لمحہ، ہر حرکت اور ہر راز ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے، بشرطیکہ
ہم اسے صحیح نظر سے دیکھیں اور سمجھیں۔ رات کے وہ لمحے جب میں نے جاوید کو باغ میں چلتے دیکھا اب میرے ذہن میں ایک سبق بن چکے تھے کہ دنیا کے ہر دکھ اور ہر امتحان کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہوتا ہے، اور انسان کی سمجھ اور حوصلہ ہی اسے زندگی کی اصل حقیقت سے روشناس کراتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل میں یہ عہد کیا کہ اب ہر لمحے کو سمجھ کر جیا کروں گی اور ہر راز کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ یہی زندگی کا اصل سبق ہے۔ اور جاوید کی حقیقت نے مجھے یہ سکھا دیا تھا کہ دکھ اور طاقت اکثر ایک ہی روپ میں آتے ہیں۔ رات کے سناٹے میں حویلی کی ہر چیز ایک عجیب سا خوف اور تجسس پیدا کر رہی تھی۔ ہر کمرے، ہر دروازے اور ہر سایہ میرے دل میں سوالات اور حیرت کے طوفان پیدا کر رہا تھا۔ میں جاوید کے قریب گئی، اس کے ہاتھوں کی گرمی، اس کی آنکھوں کی گہرائی اور اس کی آنکھوں میں چھپی حقیقت نے میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ہر لمحہ، ہر راز اور ہر قدم میرے لیے ایک نیا سبق لے کر آتا ہے۔ جاوید نے مجھے دکھا اور مسکرا کر کہا، یہ سب تمہارے خوف کی وجہ سے لگ رہا ہے، مگر حقیقت میں یہ سب کچھ بالکل ویسا نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو۔ ہر راز، ہر حرکت اور ہر لمحہ زندگی کے امتحان کا حصہ ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور کوئی چھپی ہوئی کہانی دیکھی، اور میں جان گئی کہ یہ انسان جو دن کے وقت کمزور اور معذور لگتا ہے، حقیقت میں ایک مکمل اور طاقتور شخصیت ہے، جس کے ہر عمل کے پیچھے ایک حکمت اور مقصد چھپا ہوا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کتنی بار ہم نے زندگی کے پردہ دار حقیقت کو نہیں دیکھتے اور صرف ظاہری حالات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ جاوید کی معذوری، ویل چیئر اور اس کی رات کی حرکات سب کچھ ایک پردہ تھی جس نے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا، مگر حقیقت میں یہ سب اس کی زندگی کے راز اور طاقت کا حصہ تھا۔ اچانک جاوید نے اپنا کاغذ کھولا اور میرے سامنے رکھا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا اور ایک قانونی اور اہم دستاویزات تھی جس میں اس کے کاروبار، اس کی دولت اور اس کی زندگی کی تمام پیچیدگیاں درج تھیں۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور دل میں محسوس کیا کہ زندگی کے ہر لمحے میں چھپی حقیقت کو سمجھنا ہی اصل طاقت ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا یہ سب تمہارے لیے ممکن تھا؟ یہ سب راز اور یہ دکھاوا؟ جاوید نے مسکرا کر کہا، یہ سب زندگی کی ایک آزمائش تھی۔ دکھ، تکلیف اور معذوری صرف انسان کو سمجھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہے، اور ہر راز، ہر قدم ہمیں سچائی کے قریب لے آتا ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب میں خوف زدہ نہیں رہوں گی، میں جاوید کی ہر راز اور ہر حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کروں گی اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قدر کی نگاہ سے دیکھوں گی۔ وہ لمحہ جب میں نے جاوید کو رات کے سناٹے میں باغ میں چلتے دیکھا اب میرے لیے ایک سبق اور زندگی کی حقیقت کا آئینہ بن چکا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور محسوس کیا کہ زندگی کی ہر پیچیدگی، ہر امتحان اور ہر دکھ ایک مقصد کے لیے ہے، اور اگر ہم اس مقصد کو سمجھ لیں تو خوف اور حیرت بھی روشنی میں بدل جاتی ہے۔ اسی لمحے میں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ اب میں ہر لمحے کو سمجھ کر جیا کروں گی، ہر رات کی حقیقت جانوں گی اور ہر خوف کو حوصلے میں بدلوں گی۔ جاوید کے ساتھ میرا رشتہ اب صرف خدمت اور خوف کا نام نہیں رہا، بلکہ محبت، اعتماد اور تقدیر کی گہرائیوں کو سمجھنے کا رشتہ بن گیا، اور میں جان گئی کہ زندگی کے ہر امتحان، ہر راز اور ہر دکھ کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور جو اسے سمجھ لیتا ہے وہی حقیقت، سکون اور خوشی حاصل کر پاتا ہے۔